اگر کوئی مائی کا لال ہے، دودھ پیا ہے، تو آ کر کے کہے کہ اس کا کردار 145 سال کا کردار ہے۔ مودی جی نے، وہ بڑے آدمی ہیں، میرے ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تقریر کی ہے اور اس کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وقف، ہندوستان کے دستور کے اندر وقف کوئی چیز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وقف قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد کا فیصلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مولانا ارشد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند نے کل آندھرا پردیش کے اندر مودی سرکار کو لے کر بہت ہی بڑا بیان دیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے اپنے بیان کے اندر مودی کی یہ بات کہی ہے کہ جو مودی یہ بات کہتا ہے کہ وقف کوئی چیز نہیں ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ وقف کا مسئلہ یہ قرآن کریم سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم کو ملا ہے۔ اور اسی طرح مولانا ارشد مدنی صاحب نے اپنے بیان کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء نے بہت بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، اور حضرت نے فرمایا کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا جو کردار ہے وہ ایک دو دن سے نہیں بلکہ 145 سال پہلا کردار رہا ہے۔ 145 سال پہلے کی قربانیاں مسلمانوں کی ہیں اس ملک کی آزادی کے اندر۔ تو گویا کہ جب اس ملک کا قانون بن رہا تھا، دستور بن رہا تھا، اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہاں صرف ہندو تھے، مسلمان کوئی نہیں تھا، تو اس کو کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ ایسے ہی بات کرتا ہے۔ آئیے میں آپ حضرات کی خدمت میں مولانا ارشد مدنی صاحب کا کل گزشتہ کا بیان جو انہوں نے آندھرا پردیش میں دیا ہے، اس میں سے کچھ خاص باتیں آپ حضرات کے سامنے دکھلانا چاہتا ہوں۔ آپ بھی مولانا ارشد مدنی صاحب کے بیان کو دیکھیے کہ جمعیت علماء تقریباً 100 سال سے اس ملک کے اندر ایسی پیار و محبت کے ساتھ قربانیاں دیتی چلی آئی ہے جس کے اندر ذات، برادری، مذہب، مالداری اور فقر، ہر چیز سے اوپر اٹھ کر جمعیت علماء نے ہمیشہ ملک کی آزادی کے لیے، ملک میں امن و امان کو پیدا کرنے کے لیے، ملک کے ہر فرد کے ساتھ پیار و محبت اور احترام کا معاملہ کیا ہے۔ کبھی بھی ملک کے اندر بسنے والوں کے درمیان میں نفرت، دوری، ایک دوسرے کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا، برا بھلا کہنا، جمعیت علماء اور جمعیت علماء کے ورکرز اور اکابر کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے۔ اسی طریقے پر ہم نے قربانیاں دے کر ہمارے بزرگوں نے ملک کو آزاد کرایا ہے۔ ملک کو آزاد کرانے کے بعد ملک کا دستور بنایا گیا۔ کوئی یہ سمجھتا ہے اگر کہ ملک کا دستور بغیر مسلمانوں کو ساتھ لیے ہوئے صرف ہندوؤں نے دستور بنایا ہے تو وہ بسم اللہ کے گنبد میں رہتا ہے، اسے دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس ملک کی آزادی میں ہمارا کردار
45 سال کا کردار ہے۔ کسی کا کردار اتنے لمبے زمانے تک نہیں ہے کہ وہ مرتے مارتے پھانسی کے پھندوں کے اوپر لٹکتے اپنی گردنوں کو کٹواتے ہوئے 145 سال تک اس ملک کے اندر ہم نے کام کیا ہے۔ 1803 سے لے کر 1947 تک اگر کوئی مائی کا لال ہے، دودھ پیا ہے، تو آ کر کے کہے کہ اس کا کردار 145 سال کا کردار ہے۔ جمعیت علماء کہتی ہے یہ علماء کا کردار ہے۔ یہ کردار پیار و محبت کے ساتھ تھا، غریبان پکڑ کر یہ کردار نہیں تھا۔ ایک دوسرے کے درد میں اور سکھ میں ہر چیز کے اندر شریک تھا۔ یہ ہمارا کردار تھا۔ ہم نے اس طرح سے اس ملک کو آزاد کرایا، کوئی نہیں تھا آزادی کی آواز اٹھانے والا۔ 1803 سے ملک کے لیے قربانی دینے والے 1857 کے اندر صرف دہلی کے اندر 33,000 علماء کو قتل کیا گیا۔ سنبھل میں، مراد آباد میں، میرٹھ میں سینکڑوں علماء کو جس کے جسم کے اوپر لباس عالموں جیسا ہوتا تھا اس کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ کوئی نہیں تھا، کانگریس کا وجود بھی نہیں تھا۔ کانگریس تو بنی ہے 1883 میں اور 1885 میں اس کا پہلا اجلاس ہوا ہے، جبکہ 1803 سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا ملک مسلمانوں کا یا ہندوؤں کا ملک نہیں ہے، نہیں رہا، یہ انگریزوں کا ملک ہو گیا، ہم غلام بن گئے۔ اب غلامی کی زنجیروں کا توڑنا اور جہاد کرنا ہر ایک کا فرض ہے، اور اس کے بعد جہاد پر لگ گئے۔ کوئی مائی کا لال نہیں تھا جو انگریز کی اس طاقت کے مقابلے میں کھڑے ہو کر غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اپنی زبان کو کھول سکے۔ اس اعلان کے تقریباً 80-82 سال کے بعد کانگریس بنی، اور کانگریس کا جو مقصد تھا، جو آج بھی کتابوں میں موجود ہے، وہ ملک کی آزادی نہیں تھا۔ مقصد تھا کہ جو دو جہاد ہوئے ہیں 1832 اور 1857 میں، اس کی وجہ سے جو ملکہ برطانیہ اور ہندوستان کے بسنے والوں کے درمیان دوری ہو گئی ہے، اس دوری کو دور کیا جائے اور حالات کو صحیح کیا جائے۔ علماء کا یہ نظریہ نہیں تھا۔ علماء کہتے تھے ملک غلام ہو گیا، غلامی کی زنجیروں کو توڑو، انگریز کو بھگاؤ، ملک کو آزاد کراؤ۔